اب ہم آتے ہیں کہ یہ کفار جتنے بھی یعنی کہ الحاد ہے، ان کے اعتراضات کے جواب دینے کے لیے چند اصول بیان کریں گے بھائی۔ اب اس اصول سے پہلے ایک رینڈ کارپوریشن ہے، امریکہ کی ایک تنظیم ہے، اس کی ایک رپورٹ میں بیان کرنا چاہوں گا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ رینڈ کارپوریشن کیا ہے؟ یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ دنیا میں جو سپر پاور ہوتی ہے اسے اپنی پاور کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ نے یہ رینڈ کارپوریشن جو ہے ایک تنظیم بنائی ہے، اور یہ دنیا کے ہر ملک کے اندر ہوتی ہے، اور یہاں پہ ان کے اپنے مخصوص بندے ہوتے ہیں 40-50 جو ادھر رہتے ہیں، اور وہ سالانہ رپورٹ بناتے ہیں ہر ملک کی کہ اس ملک کے اندر رہنے والے کون کون سے ہیں، کس کس سوچ والے ہیں۔ اب امریکہ کو اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے کہ یہ امریکہ کی پاور کے خلاف جو ہے وہ آ نہ سکیں گے۔ اب اس رینڈ کارپوریشن کی میں 20 سال پہلے کی رپورٹ بتا رہا ہوں، 2002 کے اندر اس رینڈ کارپوریشن نے لکھا کہ پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ 4 طرح کے ہیں۔ پہلا وہ مسلمان ہے جسے کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ، جسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بنیاد پرست۔ دوسرا مسلمان وہ ہے جسے کہتے ہیں ٹریڈیشنلسٹ، اسے کہتے ہیں بھائی روایتی مسلمان۔ اور تیسرے ہیں وہ ماڈرنسٹ، جدت پسند۔ اور چوتھے ہیں سیکولرسٹ، یعنی لا دین۔ یعنی آج سے 20 سال پہلے، اب تو ہر سال رپورٹ بنتی ہے، ہر جگہ الگ الگ جو ہے ان کی تجویز ہوتی ہے۔ جیسے مسلمان 4 طرح کے ہیں پاکستان میں، ایک ہے فنڈامنٹلسٹ۔ فنڈامنٹلسٹ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، کہ سیاسی نظام ہو، معاشی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، ہر جگہ کیا ہے کہ اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ ان میں کیا کہتے ہیں؟ فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں۔ اب اس رپورٹ کے اندر سب کی بھی تجاویز بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ فنڈامنٹلسٹ جو ہے نا، یہ امریکہ کی پوری دنیا میں اجارہ داری کے بڑے سخت خلاف ہیں، اور یہی ہمارے اصلی دشمن ہیں۔ لہذا سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ کہ ان کے جو ہے فنڈنگ بند کر دی ہے۔ کیا کر دیجیے بھائی؟ فنڈ بن گیا، یعنی کہ تمام مدارس کی فنڈ بند کر دیے گئے بھائی۔ پھر یہ بات اس پہ لکھی ہوئی ہے کہ فنڈامنٹلسٹ کون ہے، یعنی یہ تقریباً جو ہے پاکستان کے اندر صرف جو 5% لوگ ایسے ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، اور 5% میں بھی 4% صرف علماء ہے اور مدرسے سے نکلنے والے فارغ التحصیل ہیں، اور 1% عام عوام ہے کہ جو کہ فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ ان کا حل یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بنیاد پرست مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام ہر جگہ جو ہے ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں کسی اور کی ہدایت کی حاجت نہیں ہے، تو یہ ہمارے اصلی دشمن ہے، اور لہٰذا پہلا کام ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کے فنڈ بند کرنے چاہیے، تھا اس لیے مدارس کے فنڈ بند کر دی حکومت نے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے بھائی اس کے ساتھ؟ کہتے ہیں علماء اور مدرسے کے کردار کو داغدار کرنا ہے۔ ہر بندے کی زبان پہ یہ ہو کہ مولوی کیا کر رہے ہیں، مدرسہ جہالت کا اڈا بنا ہوا ہے، اس طرح کے جملے جو ہے بولنے چاہیے تاکہ لوگ مدرسوں سے دور ہوں، متنفر ہوں، کیونکہ یہاں چلے جائیں گے تو یہ فنڈامنٹلسٹ بن جائیں گے۔ دوسرے کون ہے بھائی؟ ٹریڈیشنلسٹ، جو کہ کیا ہے؟ روایتی مسلمان ہے۔ اس کے بعد یہ وہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں بھائی اسلام صرف کیا ہے بھائی، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ کر لی، حج کر لی، ختم ہو گئی بات، آپ پکے مسلمان ہیں، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے بھی۔ تو یہ لوگ کیا ہے کہتے ہیں یہ کثیر لوگ ہیں، اس میں عوام کی تعداد بھی زیادہ ہے اور خطباء کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور خطباء جو ہے نا خطیب ہوتے ہیں وہی ان کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشنل ہے، ان سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا کھانا پینا جو لگے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کو یہ ہمارے نظام کے خلاف کھڑے ہونے کی کوئی سوچ بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ کھڑے کبھی ہو سکتے ہیں بھائی۔
لہٰذا ان کا انسانوں کو ڈر نہیں ہے. البتہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہ خطیبوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. لہٰذا خطیبوں کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے کہ خطیبوں کو جو ہے فالتو کاموں میں الجھا کے رکھنا ہے. آپس میں مسلکی اختلافات کے اندر، ذاتی جو ہے انات کے اندر اس میں الجھا دیں. اور دوسرا اہم کام یہ ہے کہ جتنے بھی خطباء ہیں ان کا اور یہ فنڈامنٹلسٹ، ان دونوں کا آپس میں پیچ اپ نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ جائیں، کیونکہ خطباء ہی عوام کو چلا رہے ہیں. تو اگر یہ بنیاد پرست اور خطباء آپس میں مل گئے تو یہ بھی بنیاد پرست ہو جائیں گے. پھر یہ عوام کو بھی یہ چیز ڈلیور کریں گے اور عوام بھی کیا بن جائے گی، ہماری بنیاد پرست ہو جائے گی. تو یہ ہمارے لیے بڑا خطرہ بن جائے گا کہ پاکستان کی بڑی تعداد کیا ہو جائے گی، فنڈامنٹلسٹ بن جائے گی. لہٰذا ٹریڈیشنلسٹ اور فنڈامنٹلسٹ کو ایک دوسرے سے ہمیں دور کرنا ہے. پھر تیسرے کون ہے بھائی؟ ماڈرنسٹ. جیسے ابھی ہم نے پڑھا ماڈرنزم. یہ وہ لوگ ہیں کہ اہل مغرب کے تمام نظریات کے اوپر اسلام کا کپڑا ڈال کے لوگ کہتے ہیں بھائی اسلامی ہے یہ. تو کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں اور یہ نیا اسلام لے کے آنا چاہتے ہیں. لہٰذا ان کی خوب فنڈنگ کرو اور ان کو ہر میڈیا کے اوپر لے کے آؤ. دیکھنا بھائی آج جاوید غامدی کو ہر جگہ جو ہے ایکسیس حاصل ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی گفتگو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ماڈرنسٹ ہے، وہ اسلام کی نئی تشریح لانا چاہتا ہے. اور چوتھے کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ سیکولرسٹ ہیں، جو لادین لوگ ہیں. اور ادھر یہ بات لکھی بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام سے بیزار ہیں، انہیں اسلام کے ایک لفظ پسند نہیں ہے اور دین بیزار ہے بالکل، نہ روزہ نماز نہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں. اور ان کا پورا ذہن ہمارے جیسا ہی ہے. اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے، وہ ساری کی ساری سیکولرسٹ ہیں. اور یہی لوگ کیا بنیں گے؟ سیاست میں آئیں گے، یہی لوگ پاکستان کے حکمران بنیں گے. لہٰذا ہمیں اس سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ پاکستان میں اگلے 50 سال تک کوئی مذہبی تنظیم بھی اوپر آئے گی اور کیا کرے گی، وہ انقلاب لے کے آئے گی. لہٰذا ساری اشرافیہ کیا ہے؟ سیکولرسٹ نادین ہے. لہٰذا پاکستان کے اوپر ہمیں اتنی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. بس ان دو کو دور رکھنا ہے، ان دو کی حمایت کرنی ہے بس. یہ انہوں نے رپورٹ بنائی تھی بھائی. تو اب بعد میں جا کے جب ہماری جو ہے سیاسی تنظیم بنے تو اب کیا ہو گیا کہ سارے خطیب کیا بن گئے؟ فنڈامنٹلسٹ بن گئے. لہٰذا پھر انہوں نے روایت پسند علماء اور بنیاد پرستوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا. اور آپ کے سامنے یہ بات موجود ہے بھائی. تو یہ دشمن تو ہوتا ہی سازش کرنے کے لیے بھائی، تو اس کو برا برا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو اتنی شعور ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس چیز کو روکتے تھے. تو اب آپ یہ ساری رپورٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ہم کس کے اندر موجود ہیں اور جس جگہ ہم موجود ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو پرویز رشید جو سیاستدان ہے، اس نے آن دی ریکارڈ اس کی ویڈیو موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ ہر تھوڑے قدم کے بعد ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کے اندر ایک جہالت گڈھا مدرسہ بنا ہوا ہے. تو جب تک یہ جہالت گڈھے موجود ہوں گے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اب کوئی ان سے پوچھے کہ پاکستان کی پیپر 70 سال تک جو ہے کو کون حکمرانی کر رہے ہیں؟ تم لوگ ہی کر رہے ہو. اور جتنے بھی مولوی ہیں اس کو کبھی تم نے آنے ہی نہیں دیا سیاست کے اندر. تو یہ ساری جو ہے پاکستان کی ترقی نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ان کی موٹی عقلیں ہیں، اپنی غلطیوں کو دوسرے کے اوپر ڈالنے پہ بڑی مہارت رکھتے ہیں لوگ.